اس خبر کے پیش کردہ ہے عربین جوسز اینڈ سیلاڈز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ام الکتاب ہے، یعنی یہ تمام دنیا کی تمام کتابوں اور تمام ریسرچ لیبارٹریز کی ماں قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید ہی کے علوم کی وجہ سے دنیا اپنے ترقی کے زینے طے کرتی ہے۔ لیکن بہرحال ایک خبیث نے ہندوتوا کے اشارے پر مسلمانوں میں دراڑ ڈالنے کی بھی کوشش کی ہے، اور پھر ہندوتوا کا جو ایجنڈا ہے RSS کا، بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کا، کہ قرآن میں تحریف کی جائے، یہ آج کی بات نہیں ہے، لیکن اس بدبخت کے ذریعے یہ کام کو کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یاد رکھیے کہ اس سے پہلے بھی کلکتہ ہائی کورٹ میں قرآن مجید پر چندرچوڑ نام کے ایک شخص نے قرآن کو بین کرنے کے لیے درخواست داخل کی تھی، PIL داخل کیا تھا، لیکن کانسٹیٹیوشن کا ریفرنس دیتے ہوئے وہ PIL ریجیکٹ ہوا ہے۔ دوسری ایک بات کہ یہ ملک جمہوری اور دستوری ملک ہے، اور یہاں تمام مذاہب کا بھی احترام ہوتا ہے، ان مذاہب کے ماننے والوں کی مقدس کتابوں کا بھی احترام ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ناستک ہے تو ناستک کا بھی احترام اس ملک میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ جمہوری اور دستوری ملک ہے۔ گیتا پر رشیا نے کچھ دن پہلے، یعنی منموہن سنگھ کی جب گورنمنٹ تھی، تو گیتا پر رشیا نے پابندی عائد کی تھی، تو پارلیمنٹ آف انڈیا نے اس سمجھیے کہ پابندی کے خلاف ریزولوشن پاس کیا تھا، اور خود مسلمان علماء نے اور مسلم جماعتوں نے بھی اس سمجھیے کہ ریزولوشن کی حمایت کی تھی۔ تو آج تمام ملک کے ہر طبقے کو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہ جو PIL آیا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا چاہیے، اور ہم کو پوری قوی توقع ہے کہ سپریم کورٹ اس کو نہ صرف ریجیکٹ کرے گا، بلکہ ایک ہیوی پنشمنٹ سمجھیے PIL ڈالنے والے کو دیا جائے گا، اور یہ دستور کا اور ملک کی جمہوریت کو بچانے کا طریقہ ہے کہ PIL ڈالنے والے کو ہیوی پنشمنٹ دیا جائے۔ یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف مسلمانوں کے جذبات ہے، صرف احساسات ہے، ابھی جذبات اور جوش باقی ہے۔ اگر غلط راستہ چنا جائے گا تو 20 کروڑ مسلمانوں کے جذبات اور مسلمانوں کے سمجھیے کہ صاحب جوش کا مقابلہ یہ ہندوتوا نہیں کر سکتا۔ خیر اس میں ہے کہ یہ PIL نہ صرف ریجیکٹ ہو بلکہ ہیوی پینالٹی کے ساتھ اس کو جیل کی سزا ہو۔ ٹھیک، شکریہ۔ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج یہاں پر ہم جو پہنچے ہیں دارالشفا گراؤنڈ پر، میدان غدیر پر سب جمع ہیں۔ یہاں پر شیعہ سنی اتحاد اور علماء شیعہ اہل سنت کے اور اہل تشیع کے جمع ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ جو ملعون وسیم رضوی ہے، جس نے برا اقدام کیا ہے، جس نے اتنی جرأت کی ہے کہ قرآن مجید کو اس نے یہ کہا ہے کہ 26 آیتیں اس سے حفظ کرنی چاہیے، یہ بہت ہی غلط ہے، غلط خیال ہے، غلط اقدام ہے، جس کی ہم اپنے شدید الفاظ میں مخالفت کرتے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں ہے، اس کو شیعہ سے نہ جوڑا جائے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس نے ایسا کام کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اور یہاں پر بھی جلے گا۔ اور ہم یہ سب سے کہتے ہیں کہ نہ اسے کہیں شیعہ یا سنی قبرستان میں اس کو دفن کرنے کی اجازت دی جائے، نہ اسے کوئی نماز جنازہ اس کی کوئی مسلمان اس کی پڑھائے گا، کوئی اس کی نہ نماز جنازہ پڑھائے گا، نہ اس کو دفن کیا جائے گا۔ ہم بیزاری کا اختیار کرتے ہیں، ہم دوری کا اختیار کرتے ہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ملعون ہے، اور وہ صرف آپ یاد رکھیں آج اس نے خود کہا ہے کہ خود اس کی بیوی اور اس کے بچوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جہنم کی آگ میں انشاءاللہ تعالی جلد از جلد جائے گا، جلے گا، اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور
یہ چیز جو ہے ہر کسی یہ آج یہاں پر ایک کرب کے عالم میں درد کے عالم میں اس لیے ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، مولا کائنات کو تکلیف پہنچائی ہے کہ یہ جو قرآن نازل ہوا رسول اللہ کے خلق پر نازل ہوا، اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک کہ وحی نہیں آتی. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، اس میں انسان دخل اندازی نہیں کر سکتا، ایک لفظ بھی کوئی ہٹا نہیں سکتا. کسی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ کوئی آ کے قرآن کے سامنے اپنے الفاظ کو کھول سکے کہ جا کے یہ کہے کہ 26 آیت نعوذ باللہ اسے حذف کرنی چاہیے. یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اہل کار ہے جس پر یہ کام کر رہا ہے، کوئی طاقتیں ہیں جس کے اس کو سامنے رکھ کر یہ کام کیا جا رہا ہے، اور یہ تو واصل جہنم ہے. اور جو اس کے ساتھ دے رہے ہیں اور جو طاقت ہے اس کے پیچھے انشاءاللہ تعالی اللہ اس کو فی النار سخر کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے HN نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز آتے رہے وقت پر.